سیرت طیبہ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ ہم نے تقریباً پڑھ لیا ہے. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل تھے. ان کی سیرت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں، ایک پیریڈ میں یا اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے. آپ پر عظیم کتاب قرآن پاک نازل کی گئی، اور قرآن پاک اتنی اللہ پاک کی عظیم کتاب ہے، اس جیسی کتاب تا قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کا آخری پیغام تھا. آپ کی عظیم تعلیم اور تربیت سے عرب کا معاشرہ اتنا عظیم بنا کہ انہوں نے کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. جس طرح آج کل یہ سپر پاور ہے، اس دور کی یہ سپر پاور ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا بہت مشکل ہے. وہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے. ان کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلوؤں پہ ہم روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے ہے اعلیٰ ترین شخصیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین شخصیت کے مالک تھے. بہت بہترین شخصیت تھی ان کی. ان کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام لے آتے تھے، یعنی اتنی بہترین پرسنالٹی کے وہ مالک تھے. دوسرا یہ ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاق. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، میں نے آپ کو بہترین اخلاق دیے ہیں، اخلاق کا نمونہ بنایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہترین اخلاق کے مالک تھے. جن لوگوں نے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان پر گندگی پھینکی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، سب کو معاف کر دیا، یعنی اعلیٰ ترین. اسی طرح جنگ حوازن میں 6000 قیدیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ میں وہ لوگ جو ان کے جانی دشمن تھے، وحشی جس نے ان کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا، اور ہندا جس نے ان کے چچا کا کلیجہ چبا دیا تھا، ابو سفیان جس نے بار بار ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے نعوذ باللہ ہے، سب کو معاف کیا. تو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے. پھر بطور سپہ سالار دیکھیں، جنگ بدر کو دیکھیں، ایک طرف 313، دوسری طرف 1000. اسی طریقے سے جنگ خندق کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے دوسری جنگوں کو آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے. اتنے بہترین انہوں نے یعنی جنگیں لڑی ہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ حیران ہیں کہ انہوں نے کتنی بہترین منصوبہ بندی کی تھی. پھر عفو و درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. اسی طرح صحابہ اکرام سے بھی آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے قصور معاف کر دیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے چچا کے قاتل وحشی تک کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، ہندا کو بھی معاف کیا. آپ نے اپنے ہر مخالف کو آپ نے معاف کر کے مثال قائم کی. بطور حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران تھے. یہودیوں سے معاہدہ کیا، ان کو مذہبی آزادی دی. اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو بے سہارا ہے، لوارث ہے، ان کی مدد کی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس سے زیادتی ہوگی تو اس کا ازالہ کیا جائے گا. تو آپ نے بطور حکمران ایک بہترین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں کہ بطور حکمران ڈکٹیٹر نہیں رہے. صحابہ اکرام سے باقاعدہ مشورہ کیا ہے، ہر معاملے میں مشورہ کیا ہے. بطور باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی. اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان میں صبر تھا، ان میں حیا تھی. اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن بھوکی رہتی لیکن کبھی شکایت نہیں کرتی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. بطور رہبر آپ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. آپ نے عرب کے ان جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی تربیت کر کے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ انہوں نے کیسر و کسرا کو پاش کیا ہے. حضرت عمر جیسے، حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عثمان جیسے اور حضرت علی جیسے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے عظیم ترین بنے ہیں. انسان کامل، یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے، یعنی ان کی
شخصیت، ان کی زندگی، ان کی سیرت کے جس پہلو کو آپ دیکھیں گے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے عظیم ترین انسان نہ دنیا میں اس سے پہلے آئے تھے نہ تا قیامت آئیں گے۔ وہ انسان کامل تھے، ان جیسا کوئی نہ ہی آیا نہ ہی آئے گا، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو یہ ایک شعر بھی ہے کہ دم عیسیٰ حسن یوسف ید بیزاداری آنچ ہوبا ہمدارن تو تنہا داری، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ادھر رکھ کے نا ایسے کرتے تھے، ایسے چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ تو وہ سارے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ تو ان کی تعلیم تا قیامت زندہ رہے گی، کیونکہ وہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو سیرت طیبہ کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ آگے مزید